السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ JCERT DG اسکول میں آپ سبھی کا دلی خیر مقدم ہے۔ میں محمد سعید عالم NCERT کی کتاب نوائے اردو کا 7واں سبق لے کر میں حاضر خدمت ہوں، اور آج ہم جس عنوان کو پڑھنے والے ہیں، جو آج کا ہمارا موضوع ہے، وہ ہے عورتوں کے حقوق۔ یہ سر سید احمد خان کا مضمون ہے، اور مضمون پڑھنے سے قبل مضمون نگار یعنی سر سید احمد خان کے بارے میں ہم مختصر تعارف بیان کرتے ہیں۔ تو آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سر سید احمد خان کا مختصر تعارف۔ سید احمد خان دہلی کے ایک معزز گھرانے میں 17 اکتوبر 1817 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ سید احمد خان اپنے زمانے کے اہل کمال سے فیض حاصل کیے۔ اس کے بعد اپنی ابتدائی تعلیم اپنے علاقائی مدرسے سے حاصل کی، اور آغاز جو ہے تعلیم و تربیت کا انہوں نے قرآن پاک سے کی۔ 1838 میں ایسٹ انڈیا کمپنی میں ملازمت اختیار کی۔ ملازمت کے سلسلے میں مختلف شہروں میں ان کی تقرر ہوتی رہی۔ اسی درمیان 1863 میں سید احمد خان غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی کے نام سے ایک انجمن قائم کی۔ جب وہاں ان کی تقرر ہوئی 1863 میں، تو وہاں انہوں نے اس انجمن کو قائم کیا، اور اس انجمن کا مقصد تھا ہندوستانیوں میں مختلف علوم، خاص کر سائنسی علوم کے مطالعے کو فروغ دینا تھا، تاکہ جو نوجوان ہے وہ سائنسی علوم سے بہرور ہو سکیں، سائنسی علوم سے وہ ان کا متعارف ہو سکے، اور سائنس کی دنیا میں وہ کچھ سیکھ سکیں۔ 1869 میں سید احمد خان انگلستان چلے گئے۔ واپس آ کر انہوں نے رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا، اور اس رسالے کی مدد سے اردو میں مضمون نگاری کو بہت ترقی ملی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سید احمد خان 1857 میں علی گڑھ میں ایک اسکول قائم کیے۔ یہی اسکول بعد میں 1878 میں محمڈن اینگلو اورینٹل کالج کے نام سے پھر یہی اسکول جو ہے کالج میں تبدیل ہو گیا، اور پھر 1920 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی شکل میں ہندوستان کا ایک نمایاں تعلیمی ادارہ بن گیا، جس سے آج ہم AMU کہتے ہیں، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی۔ پہلے پہل یہ 1857 میں ایک اسکول تھا، اس کے بعد یہ 1878 میں ایک کالج کی شکل اختیار کی، اور آخر کار یہ 1920 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی شکل اختیار کی، جو کہ ہندوستان کی نمایاں تعلیمی ادارہ بن گیا۔ 1878 میں سید احمد خان کو سر کا خطاب ملا، جسے انگریزوں نے سید احمد خان کے ادبی خدمات کو دیکھتے ہوئے ان کو سراہتے ہوئے سر کے خطاب سے نوازا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ سر سید احمد خان کے چند تصانیف کی بات کرتے ہیں۔ ان کی چند تصانیف ہیں: آثار الصنادید ہیں، اسباب بغاوت ہند ہیں، شرکسی بجنور ہے، خطبات احمدیہ وغیرہ شامل ہیں۔ سر سید احمد خان لمبی لمبی تحریروں کے بجائے چند صفحات میں کام کی بات کہنے کا طریقہ رائج کیا۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے مضمون ہے، جسے ہم ایسے بھی کہتے ہیں۔ تو مضمون نگاری کی اگر ہم بات کریں تو اس کا آغاز جو ہے، اس کی شروعات جو ہے سر سید سے ہی ہوتا ہے۔ انہوں نے اس صنف کو سماجی اصلاح کے ایک وسیلے کے طور پر، ایک ٹولز کے طور پر استعمال کیا ہے۔ اس کے بعد مضمون نگاری بھی ایک صنف کی حیثیت اختیار کر لی۔ آج جو ہم مضمون پڑھتے ہیں، مضمون نگاری، یہ پہلے یہ صنف نہیں تھا، تو اس کو صنف میں سر سید احمد خان کا بڑا اہم ان کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے ایک خاص صنف ان کو عطا کیا، مضمون نگاری کو، جس کا موضوع جو ہے سماجی موضوعات کے علاوہ علمی، ادبی، فلسفیانہ اور دیگر موضوعات پر بھی مضامین لکھے جا سکتے تھے، اور لکھتے بھی ہیں۔ ان کے جو رفیق ہیں، ان کے جو دوست احباب ہیں، جنہوں نے مضمون کے جو کالم میں لکھا کرتے تھے، ان کے چند نام ہم یہاں ذکر کرتے ہیں، جیسے الطاف حسین حالی ہیں، شبلی نعمانی ہیں، محمد حسین آزاد ہیں، نذیر احمد ہیں، نیاز فتح پوری ہے، رشید احمد صدیقی ہیں۔ یہ تمام لوگ جو ہے مضمون نگاری یعنی تہذیب الاخلاق کا جو کالم ہوا کرتا تھا، اس میں یہ تمام لوگ اپنے اپنے کالم لکھا کرتے تھے۔
اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ سر سید احمد خان اپنے زمانے کے ایک بڑے مصلح قوم تھے. قوم کی اصلاح کرنے کا انہوں نے بیڑا اٹھایا. انہوں نے زندگی کے ہر شعبے میں اصلاح کا بیڑا اٹھایا. اپنی قوم کو جدید تعلیم کی طرف مائل کرنے میں ہمیشہ سرگرم رہے، کیونکہ وہ سمجھ چکے تھے، وہ ایک دور اندیش تھے. ان کو پتہ تھا جب تک یہ قوم انگریزی تعلیم، جب تک وہ انگریزی اور انگریزی تعلیم یعنی سائنسی علوم کی طرف رجوع نہیں کریں گے، تب تک ان کی ترقی ممکن نہیں. وہ ہمیشہ نوجوانوں کو، مسلم قوم کو انگریزی اور سائنسی علوم کی طرف ان کو راغب کرنے کی ہمیشہ کوشش کیے. جدید تعلیم کی طرف مائل کرنے میں وہ ہمیشہ سرگرم بھی رہے. اور آج جو ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے عورتوں کے حقوق پر. یہ ان کا مضمون بھی ہے، اور ان کی اس مضمون کے ذریعے انہوں نے اصلاحی خدمات کی ترجمانی کرتا ہے. یہ چاہتے ہیں کہ اس مضمون کے ذریعے جو عورتوں کے حقوق جو آج کا جو ہمارا موضوع ہے، اس میں انہوں نے عورتوں کے حقوق کے تعلق سے بات کی، جو اسلام نے کیا عورتوں کو حقوق دیے، اور آج جو ہے مغربی تہذیب کس طریقے سے الزامات عائد کرتی ہے کہ مسلم خواتین کو ان کے وہ حقوق نہیں ملتے جو ان کو ملنا چاہیے. بہرحال آج کا ہمارا موضوع یہی ہے. آخرکار ہم دیکھتے ہیں کہ سر سید احمد خان 28 مارچ 1998 میں 81 برس کی عمر میں انتقال فرمایا، اور اپنے جو ان کی جو یونیورسٹی ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں دفن ہوئے. تو یہ تو رہا آج کا ہمارا مختصر تعارف سر سید احمد خان. اب ہم شروعات کریں گے آج کا موضوع عورتوں کے حقوق کے. اب ہم بات کریں گے آج کا جو ہمارا موضوع ہے عورتوں کے حقوق کے تعلق سے. عورتوں کے حقوق پر سر سید احمد خان نے ایک مضمون لکھا ہے، جس میں یہ بتایا ہے کہ ترقی یافتہ ممالک اس بات پر بڑا شور مچاتے ہیں کہ عورت اور مرد کے حقوق ہیں، ان کی جو رائٹس ہیں وہ برابر ہیں، اور اس برابری کو دینے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں. حالانکہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ عورتوں کے حقوق ہے اسلام کی روشنی میں. اور مذہب اسلام خواتین کو سب سے پہلی بات کہ مذہب اسلام نے جو حقوق، جو حق، جو اختیارات دیے ہیں وہ اور کسی مذہب نے نہیں دیا. اسلام مذہب نے عورتوں کو وسیع اختیارات دیے، لیکن مسلم ممالک میں اسے یہ اختیار حاصل نہیں ہے. اس کے مقابلے میں تربیت یافتہ ممالک عورتوں کو آزادی دی جاتی ہے. پہلے ہم بات کرتے ہیں خواتین کے 5 اہم حقوق کی جو مذہب اسلام نے بنیادی جو حقوق ہیں وہ دیے. اس کے علاوہ اضافی حقوق بھی دیے ہیں. تو پہلا جو حقوق ہے اسلام کا وہ ہے حق مہر، حق نان و نفقہ، حق ملکیت، حق اظہار رائے اور حق حسن سلوک. یہ 5 بنیادی حقوق ہیں جو خواتین کو مذہب اسلام نے دی ہیں. حالانکہ جتنی عزت عورتوں کو اسلام مذہب نے دی ہے وہ اور کسی اور مذاہب نے، کسی کلچر نے، کسی سویلائزیشن نے، کسی سبھیتا نے نہیں دی. مسلم قانون میں عورتوں اور مردوں کو مساوی یعنی برابر کے حقوق حاصل ہیں، چاہے وہ شادی کے معاملے ہوں یا وہ ملکیت کے معاملے ہوں، چاہے وہ اظہار رائے کی بات کی جائے. یہ تمام جو حقوق ہیں یہ برابر دیے گئے ہیں. اگر ہم بات کریں حق مہر کی تو شادی کے معاملے میں نکاح کی صورت میں یہ حق دیا جاتا ہے. مہر ایک رقم ہوتا ہے جس کی مالک وہ عورت ہوتی ہے. ہاں، بات چل رہی تھی حق مہر کی. تو حق مہر میں کیا ہے کہ عورتوں کو جب اس سے کی جاتی ہے تو مذہب اسلام نے نکاح میں ایک مہر رکھا ہے، اور اس مہر میں جو اس کا جو خاوند ہوگا، جو شوہر ہوتا ہے، وہ ایک مہر ادا کرتا ہے. اور اس مہر یعنی وہ ایک سمجھ لیجیے کہ پیسہ ہے، رقم ہے، اور اس رقم کا اختیار اس خاتون کو ہوتا ہے جو اس کی بیوی بننے والی، جو اس کی جو شریک حیات ہے. وہ چاہے تو اس رقم کو اپنے اوپر خرچ کرے، چاہے اس پیسے کو وہ اس میں جس طرح چاہے وہ خرچ کر سکتی ہے، اس سے کوئی روک ٹوک نہیں ہے. ہاں، یہ البتہ ضرور ہے کہ وہ پیسے حلال جگہ خرچ کرے، کہیں غلط چیز میں خرچ نہ کرے. مطلب کہ حق مہر ایک طرح کا سپورٹ ہے اس خاتون کو، اور یہ مطلب کہ شوہر اسے ادا کرتا ہے حق مہر. اچھا، حق مہر سے پہلے اگر ہم بات کریں شادی کے جو معاملات ہوتے ہیں، نکاح،
تو اس میں رضامندی کا بڑا عمل دخل ہے۔ مسلم قانون میں عورتوں اور مردوں کو رضامندی ضروری ہے۔ شادی کے معاملے میں ضروری ہے کہ پہلے جو ہے اس خاتون سے اس کی رضامندی حاصل کی جائے۔ زور زبردستی سے شادی نہیں ہوتی ہے، بغیر اس کی رضامندی کے نکاح نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنی جائیداد کی مالک بھی ہوتی ہے، اسے جو مہر ملے گا وہ تو مالک ہے ہی۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں جسے ہم کہتے ہیں حق ملکیت، تو حق ملکیت جو اس کے ملکیت میں جو بھی چیز آئے گی، چاہے وہ وراثت میں ملے، چاہے وہ تحفے تحائف میں ملے، چاہے وہ نوکری یا جاب کے وجہ سے جو بھی اس کے پاس پراپرٹیز ہے، جو اس کی جو ملکیت ہے، اس کی وہ مالک و مختار ہوگی۔ وہ جس طرح چاہے اسے وہ خرچ کر سکتی ہے اور اس میں کسی کا تصرف نہیں ہو سکتا۔ ہاں، وہ چاہے تو اپنے شوہر پر، اپنے بال بچوں پر، اپنے گھر والوں پر وہ خرچ کر سکتی ہے۔ حلال جگہ جہاں جائز ہے وہاں وہ خرچ کر سکتی ہے، یہ اس کا بڑا کرم ہوگا۔ اس کے علاوہ حق نان و نفقہ کی اگر بات کریں تو مذہب اسلام نے جو نان نفقہ ہے، جو اشیاء ہے، جو ضروری چیزیں گھر میں، وہ ذمہ داری مردوں کو دی گئی ہے کہ وہ نان نفقہ کا انتظام کرے، مہیا کرائے، چاہے وہ جیسے کرائے۔ عورتوں کا کام ہے وہ عورتیں گھر میں رہیں، اور مرد کا کام ہے وہ باہر سے اپنی روزی روٹی کمائیں، اور نان نفقہ یعنی جو کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں وہ اس کا ذمہ داری ہے، اس کے کاندھے پر ہے مرد پر کہ وہ نان نفقہ کا انتظام کریں۔ جو ضروریات زندگی ہے، کپڑا پہننا ہے نا، کھانا پینا، جو بیسک نیڈس ہیں، جو ضروریات زندگی ہے، یہ ذمہ مرد کے ذمہ کرم پہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں حق اظہار رائے کی، تو اس میں اظہار رائے کی آزادی دی گئی ہے کہ عورتوں کو بھی یہ حق ہے، چاہے وہ بیٹی کی شکل میں ہوں، چاہے وہ ماں کی شکل میں ہوں، بہن کی شکل میں ہوں، چاہے وہ بیوی کی شکل میں ہوں، سب کا اظہار رائے کا حق دیا گیا ہے، اور اس کو رسپیکٹ بھی کی جائے گی، اس کے مشوروں کو مانا بھی جائے گا۔ تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ مذہب اسلام نے اظہار رائے کی آزادی دی ہے، اس کے اظہار کا بھی خیال رکھا جائے گا، اس کی تعظیم بھی کی جائے گی، اور ان کے مشوروں کو مانا بھی جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم حق جو بنیادی حقوق میں شامل ہیں، وہ ہے حق حسن اخلاق، حسن سلوک، کہ عورتوں سے اچھے طریقے سے پیش آیا جائے، ان کی تعظیم کی جائے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ان کے ساتھ جو ہمارا ٹریٹمنٹ ہو، ان کے ساتھ جو بیہیویئر ہو وہ اعلیٰ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ان کے ساتھ ہم جو ہے بدتمیزی کریں، یا ان کے ساتھ جو ہے ہم غلط طریقے سے ان سے پیش آئیں۔ مذہب اسلام یہ ہمیں درس دیتا ہے، یہ ہمیں تعلیم دیتا ہوا نظر آتا ہے کہ ہمیں اپنی خاتون کی، ہمیں اپنی عورتوں کی ان کے ساتھ اچھا سلوک ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے ساتھ جو ہے صلہ رحمی اور نرم دلی سے پیش آئیں۔ تو یہ مذہب اسلام کچھ بنیادی حقوق یہ تو رہے۔ اس کے علاوہ بہت سے اضافی حقوق بھی مذہب اسلام خواتین کو نوازتا ہے۔ اور اگر ہم بات کریں مذہبی حقوق کی، تو مذہب اسلام کی جو 5 جو بیسک جو بنیادی جو ستون ہے جس پہ مذہب اسلام قائم ہے، وہ 5 ارکان ہیں جسے ہم توحید کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ یہ جو 5 جو ستون ہیں اسلام کے، اس میں برابر کے حقدار ہیں، مساوی ان کو حق دیے گئے ہیں۔ جس طرح سے مرد مذہب اسلام میں توحید یعنی کلمہ پڑھنے کا حق مردوں کو بھی ہے، عورتوں کو بھی ہے۔ اس کے علاوہ نماز کا حق دونوں کو دیا گیا ہے، یہ سب مذہبی حقوق دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ روزہ رکھنے کا حق، فاسٹنگ، تو روزہ رکھنے کا حق مردوں کو بھی ہے، عورتوں کا بھی ہے۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ کی بات کریں جو ہم نکالتے ہیں ایز اے ڈونیشن، تو زکوٰۃ کا بھی حق عورتوں کو بھی ہے، مردوں کو بھی ہے۔ اس کے بعد ایک اہم رکن ادا کرتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں حج، تو حج کے تعلق سے بھی مردوں کے بھی، مرد اور عورت دونوں کو حقوق حاصل ہیں۔ اس طرح سے اگر ہم بات کریں تو مذہبی حقوق بھی عورت اور مرد کو دونوں برابر دیے گئے ہیں۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مذہبی جو امور ہیں، مذہبی جو کام ہے، نیکی کے کام ہے، اس میں عورت اور مرد دونوں کو برابر کے حقوق دیے گئے ہیں۔ وہ تمام مذہبی نیکی کی بات کریں تو جو مرد کو حاصل ہے وہ عورت کو بھی حاصل ہے۔ سزا اور جزا، ریوارڈ اور پنشمنٹ کا جو بھی دار و مدار ہے، جس طرح سے مرد کو ثواب ملتا ہے نیکی کے بدلے، اسی طریقے سے عورتوں کو بھی نیک کام کے عوض میں ثواب ملتا ہے۔ تو جزا اور سزا کا بھی جو معاملہ ہے وہ بھی دونوں کو برابر ہے۔
اتنے سارے اختیارات دینے کے باوجود بھی آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہماری عورتیں، آج ہمارے خاتون وہ محفوظ نہیں ہیں۔ اسلام نے جو حقوق اور جو اختیارات، جو رائٹس دیے ہیں، اگر اس کو ہم عمل میں لائیں تو ہمیں اس بات پہ فخر ہونی چاہیے کہ مذہب اسلام نے جو عورتوں کو حقوق دیے وہ اور کسی مذاہب نے، کسی سبھیتا نے، کسی سویلائزیشن نے نہیں دیا ہے۔ مذہب اسلام نے یہ حقوق تب دیے جب جاہلیت کے زمانہ، اگر ہم بات کریں 1400 سال قبل، مذہب اسلام نے ان اختیارات کو، ان حقوق کو دیا ہے۔ جس زمانے میں عورتوں کو صرف جو ہے ایک چیز کے شکل میں مانا جاتا تھا، عورتوں کا کوئی وقار نہیں تھا، عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی، عورتوں کے کوئی رائٹ سے کوئی حقوق نہیں تھے۔ اس زمانے میں عورتوں کو مذہب اسلام نے وہ تمام حقوق دیے جو اس کا آج جو ہے مغربی تہذیب، جس کا آج جو ہے جس کو جو ہے آج وہ لانا چاہ رہی ہے۔ مذہب اسلام نے 1400 سال قبل یہ تمام حقوق سے نوازا۔ آپ دیکھیں کہ مذہب اسلام نے عورتوں کو اتنا اعلیٰ مقام دیا۔ ماں جو ایک عظیم نعمت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت جیسی عظیم نعمت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ عورتوں کا کیا مقام ہے۔ اگر ایک اور بات ہم کہنا چاہیں گے بچوں کے لیے کہ اگر مذہب اسلام نے یہ نظریہ پیش کیا کہ اگر آپ جو ہے اپنی بچوں کی اچھی طریقے سے تعلیم و تربیت کرتے ہیں، ان کی پیدائش کے بعد ان کی تعلیم و تربیت کریں اور ان کو جب وہ بڑی ہو جائیں تو ان کے اچھے گھر میں نکاح کریں، شادی کریں، تو ایسا بندے پر جنت واجب ہوتی ہے۔ یہ مذہب اسلام کا نظریہ ہے۔ یہ مذہب اسلام یہ جنت کی گارنٹی، جنت کی ضمانت اس بات پہ دی جا رہی ہے کہ اگر آپ بچیوں کی تعلیم و تربیت کرتے ہیں اور ان کی نکاح اچھے گھر میں کرتے ہیں تو آپ جو ہے جنت کے حقدار ہیں۔ یہ 3 بچیوں پہ بھی یہی معاملہ ہے۔ اگر 2 بچی ہے کنہیں کے پاس، وہ بھی اگر اچھے سے تعلیم و تربیت کرے تو بھی اسے جنت کی ضمانت دی گئی ہے۔ اگر 1 بچی ہے، اس کی بھی اچھی طریقے سے تعلیم و تربیت کی جائے اور اس کا جو ہے نکاح کر دیا جائے تو 1 بچی پر بھی یہی اجر دیا جائے گا۔ تو اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ عورتوں کا کیا مقام ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے ہم اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں اسلامی جو تعلیمات ہیں، اسلام کی جو ٹیچنگس ہے، اس کو ہم جو ہے عمل میں لائیں اور اپنے معاشرے میں ایک اچھے سماج کی تشکیل کریں جہاں عورتوں کا حق دیا جائے۔ آج دیکھتے ہیں کہ وراثت کے معاملے میں عورتوں کو وہ حق نہیں دیے جاتے جو مذہب اسلام نے دیا ہے۔ یہ ہماری کم علمی ہے، یہ ہماری کوتاہی ہے کہ آج مذہب اسلام کے اتنے سارے اختیارات ہونے کے باوجود بھی آج ہماری خاتون ان تمام اختیارات سے محروم ہیں، اور اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ مذہب اسلام کے اگر بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہیں اور اس پہ بتائے ہوئے قانون پر عمل کرتے تو شاید آج جو دوسرے جو قوم ہے وہ آج مسلمانوں پہ ہنس رہی ہے، صرف اس وجہ سے کہ ہمارا مذہب اسلام بہت ہی پیارا ہے مگر اس کے تعلیمات پر آج ہم عمل نہیں کر رہے ہیں۔ بس اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پہ یہ لازم ہے کہ ہم عورتوں کو ان کے حقوق دیں اور ان کی تعلیم اور تربیت کریں اور ان کو وہ حق دیں جو وہ ڈیزرو کرتی ہیں، جس کو مذہب اسلام نے جو ان کے حقوق بتائے ہیں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اس کا ایک دائرہ کار ہے، اس دائرے میں رہ کر وہ چاہیں تو وہ تعلیم و تربیت بھی حاصل کر سکتی ہیں۔ مذہب اسلام کا اپنا اس کی جو شریعت ہے، جو قانون ہے، جو ہمارا شرعی جو تقاضا ہے اس کو ہم پورا کریں، اور اس طریقے سے اس مضمون کے ذریعے سر سید احمد خان نے عورتوں کے تعلق سے ان کے وقار، ان کی عزت اور ان کی حقوق کی بات کی ہے۔ اب ہم کچھ سوالات و جوابات کی طرف آتے ہیں جو آپ کے بورڈ پہ بھی لکھا ہوا ہے۔ پہلا جو کوشچن ہے، اسلام میں عورتوں کو کیا اختیارات دیے گئے ہیں؟ تو مذہب اسلام نے عورتوں کو اپنی شادی کرنے کے معاملے میں اگر بات کریں تو اس میں ان کو مختاری دی گئی ہے کہ وہ ان کی رضامندی ضروری ہے۔ شادی میں عورت کو رضامندی ضروری ہے، وہ اپنی جائیداد کی مالک ہوتی ہے، وہ اس کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر سکتی ہیں، خرید و فروخت کر سکتی ہیں۔ اسے جو بھی وراثت میں، پراپرٹیز میں جو بھی اسے ترکہ ملتا ہے وہ اپنے مال سے جائیداد کی خرید و فروخت بھی کر سکتی ہیں۔ اچھا، اسے بھی گناہ اور ثواب میں مردوں کے برابر ہی سزا اور جزا کا حقدار ٹھہرایا گیا ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ اسلام میں عورتوں کو کیا حقوق دیے گئے ہیں، اسے کیا اختیارات دیے گئے ہیں۔
تو بالکل جو مردوں کے حقوق ہیں وہ عورتوں کے بھی حقوق ہیں، یہ بات یہاں پر واضح ہو جاتی ہے۔ دوسرا کوشچن یہ ہوتا ہے کہ تربیت یافتہ ملکوں میں عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو مغربی تہذیب ہے، جو ویسٹرن کلچر ہے، تربیت یافتہ جو ملک میں عورتوں کو مردوں کے برابر حق حاصل ہیں، ان کے ساتھ برابری کا برتاؤ کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے، انہیں ہر طرح کی آزادی دی جاتی ہے۔ یہ ترقی یافتہ ملکوں میں دیکھا جاتا ہے۔ بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ انہیں آزادی کے حق دیے گئے ہیں، وہ مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ چلتی ہیں، قدم سے قدم ملا کے چلتی ہیں، تو بس یہ کچھ حق انہیں دیے گئے ہیں جو ہمیں دکھتا ہے، مگر سکے کا دوسرا رخ بھی ہے جس میں بہت سارے ان کے حقوق کی جو ہے حق تلفی بھی کی گئی ہے۔ اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں کوشچن نمبر 3 کی طرف۔ مردوں کو عورتوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنا چاہیے؟ جواب ہے، مردوں کو عورتوں کے ساتھ برابری کا سلوک کرنا چاہیے۔ ان کی جو قدر ہے، ان کی جو اسٹیٹس ہے، ان کا جو ویلیو ہے، ان کی جو قدر و منزلت کرنی چاہیے، انہیں ہر طرح کی آزادی دینی چاہیے جو مذہب اسلام جو ہمیں بتاتا ہے، جو شریعت جس کی ہمیں دیتی ہے اجازت، شرعی طور پر شرعی طور پر جو جائز ہے، ایک دائرہ کار کے اندر رہ کر وہ خاتون وہ تمام چیزیں حاصل کر سکتی ہیں، وہ تعلیم و تربیت بھی حاصل کر سکتی ہیں، اور انہیں ترقی کے موقع فراہم کی جائیں تو وہ بھی ترقی کریں، مگر اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جو شرعی جو قانون ہے، جو شریعت کی جو دائرہ کار ہے، اس میں رہ کر خواتین تعلیم بھی حاصل کر سکتی ہیں، اور اعلیٰ تعلیم میں آج دیکھ سکتے ہیں کہ آج اعلیٰ تعلیم میں بھی ہمارے خواتین ہیں۔ تو اس طریقے سے مردوں کو چاہیے کہ اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے ساتھ نرم دلی، صلہ رحمی اور جو ہے حسن سلوک سے پیش آئیں۔ یہ درس دیتا ہوا نظر آتا ہے مذہب اسلام۔ تو اس مضمون کے ذریعے سر سید احمد خان نے عورتوں کے تعلق سے ان کے حقوق کی بات کی، اور ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک کریں، ان کے جو حقوق جو مذہب اسلام نے جو تعلیم دی ہے اس پر ہم عمل کریں۔ آج کی کلاس یہیں ختم ہوتی ہے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن جزا۔